امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجاتیں۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں فرمایا ہے کہ میں نے مناجاتیں بزرگ علماء کی کتابوں میں دیکھی ہیں اور چوتھے امام سے روایت کی گئی ہیں۔ اس مناجات کو مفات الجنان فصل 8ویں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اے معبود، گناہوں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا، تجھ سے دوری کے باعث بے چارگی نے مجھے ڈھانپ لیا، بڑے بڑے جرائم نے میرے دل کو مردہ بنا دیا، پس توفیق توبہ سے اس کو زندہ کر دے۔ اے میری امید، اے میری طلب، اے میری چاہت، اے میری آرزو، مجھے تیری عزت کی قسم کے سوائے تیرے میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی میری کمی پوری کرنے والا نظر نہیں آتا۔ میں تیرے حضور جھک کر توبہ و استغفار کرتی ہوں اور درماندہ ہو کر تیرے سامنے آ پڑی ہوں۔ اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے تو میں کس کا سہارا لوں گی؟ اگر تو نے مجھے اپنے آستانے سے دھتکار دیا تو کس سے پناہ لوں گی؟ پس وائے ہو میری شرمساری اور رسوائی پر، اور صد افسوس میری اس بدعملی اور آلودگی پر۔ سوال کرتی ہوں تجھ سے، اے گناہ نے کبیرہ کو بخشنے والے اور ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے، کہ میرے سخت ترین جرائم کو بخش دے اور رسوا کرنے والے بھیدوں کی پردہ پوشی فرما۔ میدان قیامت میں مجھے اپنی بخشش اور مغفرت سے محروم نہ رکھیے، اور اپنی بہترین پردہ داری اور چشم پوشی سے محروم نہ کیجیے۔ اے معبود، میرے گناہوں پر اپنے ابر رحمت کا سایہ ڈال دے اور میرے عیبوں پر اپنی مہربانی کا مہ برسا دے۔ اے معبود، کیا بھاگی ہوئی کنیز سوائے اپنے آقا کے کسی کے پاس لوٹتی ہے، یا یہ کہ آقا کی ناراضگی پر سوائے اس کے کوئی اسے پناہ دے سکتا ہے؟ میرے معبود، گناہ پر پشیمانی کا مطلب توبہ ہے، تو مجھے تیری عزت کی قسم میں پشیمان ہونے والوں میں ہوں، اور اگر خطا کی معافی مانگنے سے خطا معاف ہو جاتی ہے تو بے شک میں تجھ سے معافی مانگنے والوں میں ہوں، تیری چوکھٹ پر ہوں حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے۔ اے معبود، اپنی قدرت سے میری توبہ قبول فرما اور اپنی ملائمت سے مجھے معاف فرما، اور میرے متعلق اپنے علم سے مجھ پر مہربانی کر۔ اے معبود، تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو درگزر کا دروازہ کھولا، کہ جسے تو نے توبہ کا نام دیا، تو نے ہی فرمایا توبہ کرو، خدا کے حضور مؤثر توبہ ہے، پس کیا اجر ہے اس کا جو کھلے ہوئے دروازے سے داخل ہونے میں غفلت کرے۔ اے معبود، اگر تیرے بندے سے گناہ ہو جانا بری بات ہے تو تیری طرف سے معافی مل جانا اچھی ہی بات ہے۔ اے معبود، میں ہی وہ پہلی نافرمان ہوں کہ جس کی توبہ تو نے قبول کی ہو، اور وہ تیرے احسان کا طالب ہوا ہو تو تو نے اس پر عطا کی ہو۔ اے بے قرار کی دعا قبول کرنے والے، اے سختی ٹالنے والے، اے بہت احسان کرنے والے، اے پوشیدہ باتوں کو جاننے والے، اے بہتر پردہ پوشی کرنے والے، میں تیری جناب میں تیری بخشش و احسان کو صفی بناتی ہوں
اور تیرے سامنے تیری ذات اور تیری رحم کو وسیلہ قرار دیتی ہوں، بس میری دعا قبول فرما اور تجھ سے جو میری امید ہے اس کو نہ توڑ، میری توبہ قبول کر لے اور اپنے رحم و کرم سے میری خطائیں معاف کر دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مناجات دوسری، مناجات شاکرین، مفات الجنان پارٹ 1، فصل 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تجھ سے اپنے نفس کی شکایت کرتی ہوں جو برائی پر اکسانے والا اور خطا کاری کی طرف بڑھنے والا ہے۔ وہ تیری نافرمانی کا شائق تیری ناراضی سے ٹکر لیتا ہے، وہ مجھے تباہی کی راہوں پر لے جاتا ہے اور اس نے مجھے تیرے سامنے ذلیل اور تباہ حال بنا دیا ہے۔ یہ بڑا بہانہ ساز اور لمبی امیدوں والا ہے، اگر اسے تکلیف ہو تو چلاتا ہے، اگر آرام پہنچے تو چپ رہتا ہے۔ وہ کھیل تماشا کی طرف زیادہ مائل بھول چک سے بھرا پڑا ہے، مجھے تیزی سے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور توبہ کرنے میں ڈھیل کراتا ہے۔ میرے معبود، میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں اس دشمن کی جو گمراہ کرتا ہے اور شیطان کی جو بہکاتا ہے۔ اس نے میرے سینے کو برے خیالوں سے بھر دیا، اس کی خواہشوں نے میرے دل کو گھیر لیا ہے۔ بری خواہشوں میں مدد کرتا ہے اور دنیا کی صحبت کو اچھا بنا دکھاتا ہے۔ وہ میرے اور تیری بندگی اور قرب کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے دل سیاہ کی شکایت کرتی ہوں جو بدلتے خیالوں کی شکایت کرتی ہوں، جو رنگوں تیرگی سے آلودہ ہے۔ اس آنکھ کی شکایت کرتی ہوں جو تیرے خوف میں گریہ نہیں کرتی اور جو چیز اچھی لگے اس سے خوش ہے۔ اے معبود، نہیں میری حرکت اور نہیں قوت مگر جو تیری قدرت سے ملتی ہے۔ میں بچ نہیں سکتی دنیا کی برائیوں سے مگر صرف تیری نگہداشت سے۔ پر تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری گہری حکمت اور تیری پوری ہونے والی مرضی کے واسطے سے کہ مجھے اپنی بخشش کے سوا کسی طرف نہ جانے دے، مجھے فتنوں کا ہدف نہ بننے دے اور دشمنوں کے مقابل میرا مددگار بن جا۔ میرے عیب و رسوائیوں کی پردہ پوشی فرما، مجھ سے مصیبتیں دور کر اور گناہوں سے بچائے رکھ اپنی رحمت و نوازش سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مناجات خائفین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود، کیا تجھے ایسا سمجھوں کہ تجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود مجھے عذاب دے گا، یا تجھ سے محبت کروں تو بھی مجھے دور کرے گا، یا تیری رحمت و چشم پوشی کی امید رکھوں تو بھی مجھے محروم کرے گا، یا تیرے عفو کی پناہ لوں تو بھی مجھے ہٹا دے گا۔ نہیں، تیری ذات کرم سے بعید ہے کہ مجھے نا امید کرے۔ کاش میں جان سکتی آیا میری ماں نے مجھے بدبختی کے لیے جنا یا دکھ کے لیے پالا۔ کاش وہ مجھے نہ جنتی اور مجھے نہ پالتی، اور کاش مجھے یہ علم ہوتا کہ آیا تو نے مجھے نیک بختوں میں قرار دیا اور قرب و نزدیکی کے لیے مجھے خاص کیا ہے، تو اس سے میری آنکھیں روشن اور دل مطمئن ہو جاتا۔ میرے معبود، آیا تو ان چہروں کو سیاہ کر دے گا
جو تیری بڑائی کے سجدے کرتے ہیں، یا ان زبان کو گونگ کرے گا جو تیری اونچی شان اور جلالت کی تعریف میں بولتی ہیں، یا ان دلوں پر مہر لگائے گا جو اپنے اندر تیری محبت لیے ہوئے ہیں، یا ان کانوں کو بہرا کرے گا جو تیرا ذکر سننے کی عزت حاصل کرتے ہیں، یا ان ہاتھوں کو باندھے گا جن کو تیری رحمت کی امید نے تیرے حضور پھیلایا ہے، یا ان بدنوں کو عذاب دے گا جنہوں نے تیری اطاعت کی حتیٰ کہ اس کوشش میں لاغر ہو گئے، یا ان پاؤں کو عذاب کرے گا جو عبادت کے لیے دوڑتے ہیں۔ میرے معبود جو تیری توحید کے پرستار ہیں، ان پر رحمت کے دروازے بند نہ کرنا، اور تیرا شوق دیدار رکھتے ہیں ان کو اپنی تجلیوں پر نظر کرنے سے محروم نہ کرنا۔ میرے معبود جس جان کو تو نے اپنی توحید پر ایمان کی عزت دی، کیوں کر اسے دوری کی احانت سے جلیل کرے گا، اور جس دل میں تیری محبت سمائی ہوئی ہے اس کو اپنی آنکھ کی تپش میں کس طرح جلائے گا۔ میرے معبود مجھے دردناک غضب اور سخت ناراضی سے بچانا۔ اے محبت والے، احسان والے، اے مہربان، اے رحم والے، اے زبردست، اے غلبے والے، اے بخشنے والے، اے پردہ پوش، مجھے اپنی رحمت سے عذاب جہنم سے نجات دے، رسوائی پر شرمندگی سے بچا۔ جب نیک لوگ الگ ہوں گے برے لوگوں سے، جب حالات دگرگوں ہوں گے اور خوف و خطر گھیر لیں گے، اچھے لوگ قریب کیے جائیں گے، برے لوگ دور کیے جائیں گے، اور نفس نے جو کیا وہ پائے گا، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مناجات چوتھی، مناجات راجعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ کہ بندہ سوال کرے تو اسے دیتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کی امید رکھے تو اس کی آرزو پوری کرتا ہے، جب وہ اس کی طرف بڑھے تو اسے قریب کر لیتا ہے، جب وہ کلم کلا نافرمانی کرے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا اور ڈھانپتا ہے، اور جب وہ اس پر بھروسہ کرے تو اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میرے معبود کون ہے جو تیری بارگاہ میں مہمانی کا طالب ہو تو تو اس کی مہمانی نہیں کرتا؟ کون ہو جو بخشش کی آس لے کر تیرے دروازے پر آئے تو اس پر احسان نہیں کرتا؟ کیا یہ مناسب ہے کہ میں تیرے دروازے سے مایوسی کے ساتھ پلٹ جاؤں جبکہ میں تیرے سوا کوئی مولا نہیں پاتی جو احسان و کرم کرنے والا ہو؟ پھر کیوں تیرے سوا کسی سے امید رکھوں جب ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے؟ اور کیوں تیرے سوا کسی سے آرزو کروں جب تو ہی خلق و امر کا مالک ہے؟ آیا تجھ سے امید توڑ لوں جبکہ تو مجھے بن مانگے ہی اپنے کرم سے ہر چیز عطا کرتا ہے؟ تو کیا تو مجھے ایسے شخص کو کسی کا محتاج کرے گا جب میں تیرا دامن پکڑے ہوں؟ کیا تو مجھے ایسے شخص کو کسی کا محتاج کرے گا جب میں تیرا دامن پکڑے ہوں؟ اے وہ جس نے اپنی رحمت سے قصد کرنے والوں کو بھلائی عطا کی، اور جو معافی مانگنے والے کو اپنے انتقام سے تنگی نہیں دیتا، کیسے تجھے بھول جاؤں جب تیرے ذکر میں لگی رہتی ہوں؟ کیسے تجھ سے غافل رہوں کہ تو میرا نگہبان ہے؟ میرے معبود میں نے اپنے ہاتھ تیرے دامن کرم سے لگا رکھے ہیں اور تیری عطاؤں کی آرزو کیے ہوئے ہوں، بس مجھے اپنی توحید کے سچے پرستاروں میں شامل کر لے۔
مجھے اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے قرار دے، اے وہ کہ ہر بھاگ کر آنے والا جس کی پناہ لیتا ہے اور طلبگار جسے امید رکھتا ہے۔ اے بہترین امید برلانے والے، اے بہترین پکارے جانے والے، اے وہ جو سائل کو نہیں ہٹکاتا اور وہ آرزومند کو مایوس نہیں کرتا، اے وہ جس کا دروازہ پکارنے والے کے لیے کھلا ہے اور امیدوار کے لیے پردہ اٹھا ہوا ہے۔ میں بواسطہ تیرے کرم کے سوال کرتی ہوں کہ مجھ پر اپنی عطا سے ایسا احسان فرما جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ایسی امید دے کہ جس سے میرے دل کو چین آ جائے، ایسا یقین عطا کر کہ جس سے دنیا کی مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو جائیں اور میری سمجھ بوجھ پر سے نادانی کے پردے دور ہو جائیں تیری رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پانچویں مناجات، مناجات راغبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود، اگر تیری راہ میں سفر کے لیے میرا جاد راہ کم ہے تو بھی مجھے جو تجھ پر بھروسہ ہے اس کے باعث میں پر امید ہوں۔ اگر میرا جرم مجھے تیری طرف کی سزا سے خوف دلاتا ہے تاہم تجھ سے میری امید مجھے تیرے انتقام سے بچ جانے کی نوید دیتی ہے۔ اگر میرا گناہ مجھے تیری طرف کے عذاب کے سامنے لے آیا ہے لیکن تجھ پر میرا اعتماد تیرے ثواب سے آگاہ کرتا ہے، اگر غفلت نے مجھے تیری ملاقات کے لائق نہیں رہنے دیا لیکن تیری نوازش اور تیری نعمتوں سے واقفیت نے مجھے بیدار کر دیا ہے، اور اگر میرے اور تیرے درمیان میرے گناہوں اور سرکشیوں نے دوری پیدا کر دی ہے تو بھی تیری بخشش اور مہربانی کی خوشخبری نے مجھے تجھ سے مانوس کر دیا ہے۔ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری ذات کی پاکیزگیوں، تیرے انوار کی روشنیوں کے واسطے، اور تیرے حضور جاری کرتی ہوں تیری رحمت کی نرمیوں، احسان کی لطافتوں کے ذریعے، کہ میرے خیال کو جما دے اس پر جس کی آرزو کرتی ہوں، تیرے بڑے بڑے احسان اور پسندیدہ انعاموں سے، کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں اور تیرے نزدیک ہو جاؤں اور تیرے آستہ پر نظر ڈالوں، اور ہاں اب میں تیرے نسیم راحت کے انوار اور تیری مہربانی کی طالب ہوں اور تیری بخشائش اور لطف کے مہ کی طلبگار ہوں۔ میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی طرف دوڑنے والی ہوں، تجھ سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں امید لگائے ہوں اس چیز کی جو وہاں بہتر ہے۔ مجھے تیری عطاؤں پر اعتماد ہے اور میں تیری رعایت کی محتاج ہوں۔ میرے معبود، تو نے جس مہربانی کا آغاز کیا ہے اسے پورا فرما، اور تو نے نوازش سے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اسے نہ چھین، اور اپنی ملائمت سے جو پردہ پوشی کی ہے وہ فاش نہ کر۔ میرے جن برے کاموں کا تجھے علم ہے ان کی معافی دے۔ میرے معبود، میں تیرے سامنے تجھی سے شفاعت کرتی ہوں، تجھ سے تیری ہی ذات کی پناہ لیتی ہوں، جو تیرے احسان کی خواہش میں تیرے پاس آئی ہوں، تیری بخشش کی رغبت رکھتی ہوں، میں تیرے فضل کے بادلوں سے تیری سخاوت کی بارش کی طلبگار ہوں، تیری رضا کی طالب تیری طرف قصد کرنے والی ہوں، تیری قبولیت کے گھاٹ پر آئی ہوں، تجھ سے روشن بھلائیاں مانگنے کو حاضر ہوں، تیرے حضور جمال میں تیری ذات کی خاطر پیش ہوئی ہوں، تیرا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، تیری بڑائی و بزرگی کے سامنے عاجز ہوں، بس میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے لائق ہے، وہ ہے بخشش و مہربانی، اور مجھ سے وہ نہ کر جس کی میں اہل ہوں، جو عذاب اور گناہوں کی سزا ہے۔ تیری رحمت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مناجات شاکرین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناجات چھٹی، مناجات شاکرین۔ میرے معبود، تیری لگاتار بخششوں نے مجھے تیرا شکر کرنے سے غافل کر دیا ہے، اور تیرے فضل کے تواتر نے مجھے تیری ثنا کا اندازہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے، اور تیری پے در پے ہونے والی مہربانیوں نے مجھے تیری تعریفوں کے بیان سے بے دھیان کر دیا، اور تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تیرے احسانات کے ذکر سے تھکا کر رکھ دیا۔ یہی مقام ہے اس شخص کا جو تیری نعمتوں کا معترف ہے اور ان پر شکر سے قاصر رہا۔ وہ اپنی اس بے دھیانی اور نافکری پر خود ہی گواہ ہے، اور تو ہی وہ شفیق و مہربان نیک و نام سخی ہے جو اپنی بارگاہ کا قصد کرنے والوں کو نا امید نہیں کرتا اور آرزو مندوں کو اپنے آستانے سے دور نہیں کرتا۔ تیرے ہی در پر امیدوار کے سامان اترتے ہیں، اور تیرے ہی میدان میں طالبان نعمت کی تمنائیں جگہ پاتی ہیں، بس ہماری چاہتوں کے مقابلے میں نا امید و یاس نہ دے، اور نا امید اور پسیمانی کا پہرن نہ پہنا۔ میرے معبود، تیری بزرگ بار نعمتوں کے سامنے تیرا شکر سپاس ہیچ ہے۔ تیری بڑائیوں کے مقابل میری زبان سے تیری تعریف و ذکر بے مایا ہے۔ تیری نعمتوں نے مجھے ایمان کے نورانی حلوں سے ڈھانپ دیا، تیری خوشائند بھلائی نے مجھے عزت کے تاج پہنائے۔ تو نے مجھے فخر کے وہ حلے پہنائے جو اترتے نہیں، اور گردن میں وہ توق ڈالا جو ٹوٹتا نہیں۔ تیری مہربانیاں زیادہ ہیں، میری زبان ان کو شمار کرنے سے عاجز ہے۔ تیری نعمتیں کثیر ہیں، میرا فہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، چاہے کہ ان کی تعداد کو جان سکے۔ تو میں کیسے مقام شکر حاصل کروں کہ میرا شکر کرنا بھی محتاج شکر ہے۔ تو جب میں کہوں تیرے لیے حمد ہے، اس کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں کہوں تیرے لیے حمد ہے۔ پس جیسے تو نے ہمیں اپنے لطف سے غذا دی، اپنے احسان سے پرورش کی ہے، تو ہم اپنی کثیر نعمتیں بھی تمام فرما، عذاب کی سختیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں بہتر اور بیشتر حصہ عطا فرما۔ اب بھی اور تب بھی تیرے لیے حمد ہے، تیری بہترین آزمائش اور کثیر نعمتوں پر ایسی حمد جو تیری رضا کے موافق ہو اور تیرے عظیم احسان و بخشش کو حاصل کرے۔ یا عظیم و یا کریم، اے عظیم اے کریم، تیری رحمت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مناجات ساتویں، مناجات مطیعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، ہمیں اپنی فرما برداری کی تعلیم دے اور اپنی نافرمانی سے بچائے رکھ۔ ہمارے لیے ان تمناؤں تک پہنچنا آسان فرما جو تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ ہمیں جنت کے وسط میں جگہ دے، ہماری آنکھوں سے شک کے بادل دور کر دے، ہمارے دلوں سے صبح ہو حجاب کی رکاوٹیں ہٹا دے، ہمارے ضمیروں سے باطل کو مٹا دے، ہمارے باطن میں حق کو قائم کر دے، کیونکہ شکوک اور گمان فتنہ پیدا کرتے ہیں اور بخشش و احسانوں کی چمک پر داغ لگاتے ہیں۔ اے معبود، ہمیں نجات کی کشتیوں میں جگہ دے، اپنے حضور مناجات کی لذت نصیب فرما، ہمیں اپنی دوستی کے حوضوں میں داخل کر اور اپنی محبت اور قرب کی مٹھاس چکھا دے، ہمارے جہاد اپنی راہ میں قرار دے، اپنی اطاعت کی ہمت عطا کر، اپنے ساتھ معاملات میں ہماری نیتوں کو خالص فرما کہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے لیے ہیں۔ تیری بارگاہ میں ہمارا کوئی وسیلہ نہیں مگر خود تو ہی ہے۔ میرے معبود،
مجھے چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے قرار دے اور مجھے نیکوکار پاک دل لوگوں میں شامل فرما، جو خوبیوں میں آگے بڑھنے اور نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، جو اچھے آثار پر عمل کرنے والے اونچے درجوں کی طرف جانے میں کوشاں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور قبول کرنے کا حل ہے تیری رحمت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مناجات 8ویں، مناجات مریدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاک ہے، کتنے تنگ ہیں راستے اس کے لیے جس کا رہبر تو نہ ہو، اور اس کے لیے حق کتنا واضح ہے جسے تو راستہ بتائے۔ میرے معبود، ہمیں اپنی درگاہ تک پہنچنے والے راستوں پر چلا اور ہمیں اپنی طرف لے جانے والے قریب ترین راستوں پر رواں فرما۔ جو دور ہے وہ ہمارے قریب لے آ، اور جو مشکل اور کٹھن ہے وہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ہمیں اپنے ان بندوں سے ملحق کر دے جو تیری طرف بڑھنے میں جلدی کرنے والے ہیں اور تیرے دروازے رحمت کو ہمیشہ کھٹکھٹاتے ہیں، رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور تیرے دبدبے سے خائف و ترسا رہتے ہیں۔ وہ وہی ہیں جن کی سیرابی کی جگہوں کو تو نے صاف کیا، انہیں ان کی چاہتوں تک پہنچایا ہے، انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب بنایا، اپنے کرم سے ان کی حاجت پوری فرمائی ہے، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دیا ہے اور انہیں شفاف گھاٹ سے سیراب کیا ہے۔ وہ تجھ سے مناجات کی لذت سے تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں، تجھی سے انہوں نے اپنے تمام مقاصد حاصل کیے ہیں۔ اے وہ جو اپنی طرف رخ کرنے والوں کی جانب متوجہ ہیں اور اپنی مہربانی سے انہیں متواتر نعمتیں دینے والے اور بخشنے والے ہیں، اور اپنے ذکر سے غفلت کرنے والوں پر نرم اور مہربان ہیں، اور انہیں اپنے دروازے پر لانے میں پیار کرنے والے مہربان ہیں۔ میں تجھے سوال کرتی ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تیرے ہاں زیادہ حصہ رکھتے ہیں، تیرے حضور ان کا مقام بلند ہے، انہوں نے تیری رحمت کا زیادہ حصہ پایا ہے اور وہ تیری معرفت میں بہت زیادہ بکھرا لے چکے ہیں۔ پس میری ہمت تجھ تک آ کر قطع ہو گئی ہے، میں نے اپنی چاہت تیری طرف پھیر دی ہے، تو ہی ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی مطلوب نہیں، میری نہد اور بیداری تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تیری ملاقات، میری آنکھوں کی ٹھنڈا، تجھ سے میل ملنا میری دلی آرزو ہے، مجھے تیرا ہی شوق ہے اور تیری محبت کا مجھے جنون ہے، تیری چاہت میرا عشق ہے، تیری رضا میرا مقصد ہے، تیرا نجارہ ہی میری ضرورت ہے، تیرا ساتھ میری طلب ہے، تیرا قرب میری انتہائی خواہش ہے، تیرا قرب میری انتہائی خواہش ہے، تجھ سے راز و نیاز میری خوشی و مسرت ہے، تو ہی میری بیماری و علت کی دوا، میرے سوج و جگر کی شفا، سوجے دل کی کھن کی ہے، میری سختی کا دور ہونا ہے، پس تو میری تنہائی کا ساتھی بن جا، میری خطاؤں کو معاف کرنے والا، میری کوتاہیوں کو بخشنے والا، میری توبہ قبول کرنے والا، میری نگہداری کا ذمہ دار اور کمی کو پورا کرنے والا بن جا، مجھے خود سے الگ نہ فرما اور نہ خود سے دور ہٹا، اے میرے لیے نعمت، اے میری جنت، اے میری دنیا و آخرت، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 9ویں مناجات، مناجات محبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود کون ہے جو تیری محبت کی شیرینی کا مزہ چکھے اور پھر اس میں تبدیلی کی خواہش کرے؟ کون ہے جو تیری نزدیک سے مانوس ہو اور پھر اس سے دوری ڈھونڈے؟ میرے معبود
بعد مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے قرب و دوستی کے لیے پسند فرمایا اور جن کے لیے اپنی چاہت اور محبت میں خالص کیا ہے، جنہیں اپنی ملاقات کا شوق دلایا ہے، جن کو اپنی قضا پر راضی کیا اور اپنی ذات کا نظارہ کرنے کا شرف بخشا ہے، جنہیں اپنی رضا سے نوازا ہے، خود سے دوری اور علیحدگی سے پناہ میں رکھا ہے اور اپنی خوشنودی کو مقام کے قریب رکھا ہے اور انہیں اپنی معرفت کے لیے خاص کیا، اپنی عبادت کا حل بنایا، ان کے دلوں میں اپنی ارادت پیدا کی اور ان کو اپنے جلووں کے مشاہدے کے لیے چن لیا، ان کے چہروں کو اپنی حضور جھکایا، ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے فارغ کیا اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی چاہت دی، انہیں اپنا ذکر تعلیم کیا، ان کو اپنے شکر کی توفیق دی اور اپنی اطاعت میں مشغول کیا، انہیں اپنے نیک مخلوق میں سے قرار دیا اور انہیں اپنی مناجات کے لیے چنا۔ تو نے ان سے وہ تمام چیزیں الگ کر دی جو انہیں تجھ سے جدا کر سکتی تھی۔ اے معبود، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری بارگاہ میں شوق و خوشدلی رکھتے ہیں، جن کی زندگی آہو جاری سے عبارت ہے، ان کی پیشانیاں تیری بڑائی کے آگے جھکی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں تیرے حضور بیدار رہتی ہیں، تیرے خوف میں ان کے آنسو روا ہیں، ان کے دل تیری محبت کے لگے بندھے ہیں، ان کے باطن تیرے رعب سے پگھلے ہوئے ہیں۔ اے وہ جس کی پاکیزگی کے انوار محبوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں اور اس کی ذات کے جلوے عارفوں کے دلوں کو کھولنے والے ہیں، اے شوق رکھنے والے دلوں کی آرزو، اے محبوں کے ارمانوں کی انتہا، میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتی ہوں اور ہر اس عمل کی محبت جو مجھے تیرے نزدیک کرنے والا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دوسروں سے زیادہ اپنی ذات کو میرا محبوب بنا اور یہ کہ میں تجھ سے جو محبت کرتی ہوں اسے میرے لیے دخول جنت کا ذریعہ بنا اور تیرے لیے جو میرا شوق ہے اسے نافرمانیوں سے مانے بنا دے اور اپنے نظر عنایت کر کے مجھ پر احسان فرما، اپنی نظر عنایت کر کے مجھ پر احسان فرما، مجھ کو نرمی اور محبت کی نظروں سے دیکھ اور مجھ سے اپنی توجہ نہ ہٹانا، مجھے اپنی نزدیک اہل سعادت اور بہرہ مندوں میں قرار دے۔ اے دعا قبول کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 10ویں مناجات متوسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود، تیری درگاہ تک میرا کوئی وسیلہ نہیں مگر تیرا کرم اور مہربانیاں، تجھ تک پہنچنے کا میرا کوئی ذریعہ نہیں مگر تیری رحمت اور احسان اور تیرے نبی رحمت کی صفات جو امت کو گمراہی سے نکالنے والے ہیں، ان دونوں کو اپنی معافی کا حصول کا ذریعہ بنا، انہی دونوں کو میرے لیے اپنی رضا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے۔ میری امیدیں تیری بارگاہ کرم سے لگی ہیں، میری خواہش مجھے آستانے سخاوت پر لائی ہے، بس میری امید پوری فرما، میرے عمل کا انجام بخیر کر، مجھے ان اہل صفا میں قرار دے جن کو تو نے اپنی جنت کے بیچوں بیچ جگہ عطا کی ہے اور انہیں اپنے کرامت والے گھر میں رکھا۔ تو نے یوم ملاقات اپنی درگاہ کی طرف نظر کرنے سے ان کی آنکھوں کو روشن کیا اور انہیں اپنے قرب میں صدق کی منزلوں کا وارث بنایا۔ اے وہ کہ وارد ہونے والے اس سے زیادہ کریم کے ہاں وارد نہیں ہوتے اور نہیں قصد کرنے والے کو اس سے زیادہ رحم والا پاتے ہیں۔ اے ان سب سے بہتر جن سے تنہائی میں ملاقات کی جائے، اے وہ بہت مہربان کہ ہر دور کیا ہوا تیرے ہی دامن عفو میں پناہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور تیرے دامن سخاوت کو اپنی ہتھیلی سے تھام لیا ہے، بس مجھے نا امید نہ فرما،
مجھے رسوائی اور گھاٹے سے دو چار نہ کر، اے دعا کے سننے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مناجات 11ویں، مناجات مفکرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود، کوئی میری شکستگی کو بحال نہیں کر سکتا مگر تیرا لطف و مہربانی، مجھے محتاجی سے کوئی نہیں نکال سکتا مگر تیری نوازش اور تیرا احسان، کوئی میرے خوف کو سکون میں نہیں بدل سکتا مگر تیری پناہ، میری ذلت کو عزت سے نہیں بدل سکتا مگر تیری قوت، میری آرزو پوری نہیں ہو سکتی مگر تیرے فضل سے، میری حاجت بر نہیں آ سکتی مگر تیری بخشش، کوئی میری ضرورت پوری نہیں کرتا سوائے تیرے، میری مصیبت نہیں کٹتی بجو جس کے کہ تو رحمت فرمائے، میری بے چارگی رفع نہیں ہوتی سوائے تیری مہربانی کے، میرے سینے کی جلن کو تیرا ہی وسیلہ ٹھنڈا کر سکتا ہے، میرے سوجے دل کو تیری ملاقات ہی سرد کر سکتی ہے، میرے شوق کو تیرے جلوے کا نظارہ ہی تسکین دے سکتا ہے، سوائے تیرے قرب کے مجھے قرار نہیں مل سکتا، سوائے تیرے قرب کے مجھے قرار نہیں مل سکتا، میرے رنج و غم کو تیری خوشنودی مٹا سکتی ہے، میری بیماری دور نہیں ہوئی مگر تیری دوا سے، میرا غم نہیں جاتا مگر تیرے قرب سے، تیری ہی چشم پوسی سے میرے زخموں کو اچھا کر سکتی ہے، تیرا عفو ہی میرے دل کے میل کو صاف کر سکتا ہے، تیرے ہی حکم سے میرے سینے کا وہم دور ہو سکتا ہے، پس اے امید کرنے والوں کی امید کی انتہا، اے سوالیوں کے سوال کی انتہا، اے طلب کرنے والوں کی انتہائی طلب، اے رغبت کرنے والوں کی رغبت سے بالا تر، اے نیکوکاروں کے سرپرست، اے ڈرے ہو کی پناہ گاہ، اے بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے ناداروں کے سرمایہ، اے درماندوں کے خزانے، اے داد خواہ کے داد رس، اے فقراء و مساکین کی حاجتیں پوری کرنے والے، اے عزت داروں میں بڑے عزت دار، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تیرے آگے عاجزی اور تجھ سے سوال کرتی ہوں، تیرے ہی سامنے فریاد و زاری کرتی ہوں، سوال کرتی ہوں اپنی نسیم رضا مجھ تک پہنچا دے اور ہمیشہ مجھ پر احسان و کرم فرما۔ ہاں اب میں تیرے سخاوت پر آ کھڑی ہوں، ہاں اب میں تیرے در سخاوت پر آ کھڑی ہوں اور تیری بہترین عطیات کی منتظر ہوں اور تیری مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے ہوں اور تیری محکم ڈوری کو تھامے ہوئے ہوں، میرے معبود اپنے اس پست بندے پر رحم فرما جس کی زبان گنگ اور عمل بہت کم ہے، اس پر اپنی بہت سی سخاوت سے احسان فرما، اپنے بلند تر سائے تلے پناہ دے، یا کریم و یا جمیل، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 12ویں مناجات، مناجات عارفین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود، تیری جلالت شان کے مناسب تیری تعریف کرنے میں زبانیں گنگ ہیں، تیری جمال کی حقیقت کو سمجھنے میں لوگوں کی عقلیں عاجز ہیں، تیری ذات کے جلووں کی طرف نظر کرنے میں آنکھیں درماندہ ہو کر رہ جاتی ہیں، لوگوں کے لیے تیری معرفت کا حصول یہی ہے کہ وہ تیری معرفت سے قاصر ہیں، لوگوں کے لیے تیری معرفت کا حصول یہی ہے کہ وہ تیری معرفت سے قاصر ہیں، میرے معبود مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کے سینوں کے باغیچوں میں تیرے شوق کے درخت جڑ پکڑ
چکے ہیں اور تیرے سوجے محبت نے ان کے دلوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اب وہ یادوں کے آسیانے میں پناہ لیے ہیں اور تیرے قرب و جلووں کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں۔ وہ تیری محبت کے چشموں سے جام الفت کے گھونٹ پی رہے ہیں اور صاف ستھرے گھاٹوں پر وارد ہیں۔ ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھ چکا ہے اور شک کی کالک ان کے عقیدوں اور ضمیروں سے دور ہو گئی ہے۔ ان کے دل اور باطنوں سے صبح کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں۔ صحیح معرفت حاصل ہونے سے ان کے سینے کھل چکے ہیں۔ حصول سعادت کے لیے جوہد میں ان کی ہمتیں بلند ہو گئی ہیں۔ کردار کے چشمے میں ان کا پینا شرد ہے۔ ان کو محبت کی محفل میں ان کا باطن صاف ہے۔ انس و محبت کی محفل میں ان کا باطن صاف ہے۔ خوفناک جگہوں پر ان کے گروہ امان میں ہیں اور پالنے والوں کے پالنے والے کی طرف باز گشت میں ان کا نفس مطمئن ہے۔ ان کی روحوں کو بخشش و کامیابی کا یقین ہے۔ ان کی آنکھیں دیدار محبوب سے خنک ہیں۔ ان کی حاجتیں پوری ہونے اور مرادیں بر آنے سے قرار حاصل ہے۔ آخرت کی خاطر دنیا کی فروغ میں ان کا سودا نفع بخش ہے۔ آخرت کے خاطر دنیا کی فروخت میں ان کا سودا نفع بخش ہے۔ میرے معبود کیا ہی مزہ ہے ان خیالوں میں جو تیرے ذکر سے دلوں میں آتے ہیں۔ کتنا شیریں ہے تیری طرف وہ سفر جو بخیال خوب غیب کے راستوں پر جاری ہے۔ کتنا اچھا ہے تیری محبت کا ذائقہ، کتنا میٹھا ہے تیرے قرب کا شربت۔ بس بچا ہمیں تیرے ہاں سے ہاں کے جائے اور تجھ سے دور رہے۔ ہمیں قرار دے اپنی خصوصی عارف اور سوالے ترین بندوں میں اور اپنے سچے فرما برداروں اور کھرے عبادت گزاروں میں رکھ۔ اے عظمت والے، اے جلال والے مہربان، اے عطا کرنے والے، تجھے تیری رحمت و احسان کا واسطہ ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مناجات 13ویں مناجات ذاکرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود، اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا تو میں تیرا ذکر اپنی زبان پر نہ لاتی، کیونکہ میں تیرا جو ذکر کرتی ہوں وہ نہ میرے اندازے سے ہے، نہ تیری شان کے مطابق، اور میری کیا بساط کہ میں تیری تقدیس اور پاکیزگی کا محل قرار پا سکوں۔ یہ چیز ہم پر تیری عظیم نعمتوں میں سے ہے کہ تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہے۔ تیری عظیم نعمت میں سے ہے کہ تیرا ذکر ہماری زبان پر جاری ہے اور ہمیں تجھ سے دعا مانگنے، تیری پاکیزگی و نجافت بیان کرنے کی اجازت ہے۔ میرے معبود، ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے کہ ہم نہاؤ عیاں رات اور دن جاہد و پوشیدہ خوش و غم تیرا ذکر کیا کریں۔ ہمیں اپنے پوشیدہ ذکر سے مانوس فرما، ہمیں پاکیزہ عمل اور پسندیدہ کوشش میں لگا اور پوری میزان سے ہمیں جزا دے۔ میرے معبود، محبت بھرے دل تجھ سے لگاؤ رکھتے ہیں، محبت بھرے دل تجھ سے لگاؤ رکھے ہوئے ہیں۔ تیری معرفت میں مختلف قسم کی عقلیں اتفاق رکھتی ہیں، بس دل چین نہیں پکڑتے مگر تیرے ذکر سے، اور تیری ذات پر یقین سے نفسوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ہی ہے جس کی تسبیح ہر جگہ ہوتی ہے اور جو ہر زمانے میں معبود رہا ہے اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور جو ہر زبان میں پکارا جاتا ہے، ہر دل میں تیری عظمت قائم ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں تجھ سے تیرے ذکر کے سوا ہر لذت پر، تیری محبت کے سوا ہر راحت پر، تیری قربت کے سوا ہر خوشی پر، اور معافی چاہتی ہوں کہ تجھ سے تیری اطاعت کے سوا ہر کام پر۔ میرے معبود، تو نے ہی کہا ہے، تیرا قول حق ہے کہ ایمان لانے والوں ذکر کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر و صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو نے ہی کہا ہے اور تیرا قول حق ہے،
بس تم مجھے یاد کرو کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو نے ہمیں اپنی یاد کا حکم دیا اور ہم سے وعدہ کیا کہ اس پر کہ تو بھی ہمیں یاد کرے گا، یہ ہمارے لیے شرف احترام اور بڑائی ہے۔ تو اب ہم تجھے یاد کر رہے ہیں جیسے تو نے حکم دیا ہے، بس تو بھی ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر۔ اے یاد کرنے والوں کو یاد کرنے والے، اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مناجات 14ویں، مناجات معتصمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود، اے پناہ دینے والوں کی پناہ، اے پناہ لینے والوں کی پناہ گاہ، اے ہلاکت والوں کو نجات دینے والے، اے بیچاروں کے نگہدار، اے بے کسوں پر رحم کرنے والے، اے پریشانوں کی دعا قبول کرنے والے، اے محتاجوں کے خزانے، اے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے، اے بے ٹھکانوں کی جائے پناہ، اے کمزوروں کی مدد کرنے والے، اے خوف زدوں کی پناہ گاہ، اے دکھیاروں کے فریاد رس، اے پناہ خواہوں کی محکم جائے پناہ۔ اگر میں تیری عزت کی پناہ نہ لوں تو کس کی پناہ لوں، اور اگر تیری قدرت سے التجا نہ کروں تو کس سے التجا کروں۔ میرے گناہوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تیرے دامن عفو کو تھام لوں، اور میری خطاؤں نے مجھے تیری چشم پوشی کے دروازوں کے کھلنے کا طلبگار بنا دیا ہے۔ میری بدعملی نے مجھے تیرے آستان عزت پر ڈیرا ڈال دینے کو کہا ہے، اور تیرے عذاب کے خوف نے مجھے تیری مہربانی کی ڈوری پکڑ لینے پر آمادہ کیا ہے۔ اور حق یہ نہیں کہ جو تیری رسی کو پکڑ لے تو اسے رسوا کیا جائے، یہ مناسب نہیں کہ جو تیری عزت کی پناہ لے اس کو بے سہارا چھوڑا جائے۔ میرے معبود، ہمیں اپنی حمایت کے بغیر چھوڑ نہ دے، ہمیں اپنی نگاہ سے محروم نہ فرما، ہمیں ہلاکتوں کی جگہوں سے دور رہ، کیونکہ ہم تیری زیر نظر تیری پناہ میں ہیں۔ میں تیرے مخصوص فرشتوں، تیری مخلوق کے صالح بندوں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ ہم پر ایسی سپر ڈال دے جو ہمیں ہلاکتوں سے بچائے اور آفتوں سے محفوظ رکھے، اور تو ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ میں چاہتی ہوں کہ تو ہم پر اپنی طرف سے تسکین نازل کر، اور ہمارے چہرے کو اپنی محبت کے انوار سے احاطہ فرما۔ ہمیں اپنے محکم اور پائیدار رکن سے سہارا دے اور اپنی عصمت کے سایوں میں لے لے۔ واسطہ ہے تیری رحمت و ملائمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آخری مناجات، مناجات 15ویں، مناجات جاہدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود، تو نے ہمیں ایسے گھر میں رکھا جو اس کے فریب کے کودال نے ہمارے لیے کھودا رکھا ہے، اور تو نے ہمیں آرزوؤں کے ہاتھوں اس کے فریب کی رسیوں میں جکڑ لیا ہے۔ بس ہم اس دنیا کے فریب اور مکاریاں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہم اس کی جھوٹی جینتوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے مضبوط دامن پکڑتے ہیں کہ یہ اپنے طلبگاروں کو ہلاک کرنے والی، یہاں آنے والوں کو تلف کرنے والی آفتوں سے بھری بدحالیوں سے پور شدہ ہے۔ میرے معبود، ہمیں اس میں جوہد عطا فرما، اپنی مدد اور حفاظت کے ساتھ اس سے بچائے رہ، اپنی مخالفت کی چادروں سے ہم سے جدا کر دے، اپنی بہترین کفایت سے ہمارے امور کی سرپرستی فرما، ہمارے لیے اپنی وسیع رحمت فرما اور زیادہ کر دے، اپنی عطاؤں کے فیض سے میں بہترین جزا دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے درخت لگا دے، ہمیں اپنی معرفت کے انوار عطا کر دے، اپنے عفو کی سیرینی اور بخشش کی لذت کا ذائقہ چکھا، اپنی ملاقات کے دن اپنے جمال سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، جیسا کہ تو نے اپنی مخصوص نیکوکار اپنے چنے ہوئے خوش کرداروں کے لیے کیا۔ تجھے واسطہ تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل